وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، معزز ماں اور بہنوں، میں مفتی شبیق احمد شریفی، قاضی شہر پریاگ راج، مرکز علم و ادب جامعہ دارالسلام میں ذکر شہدائے کربلا کی 5ویں نشست میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ حسین تیری ضرورت ہے آج دنیا کو، نوید فتح و ظفر لے کے آ کہاں تو ہے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے خطاب میں جو گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں، اب اس سے آگے کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا یہ مشکور نام کا جیلر ان یتیم بچوں کو رہا کر کے اپنی انگوٹھی دیتے ہوئے قادسیہ کے جانے والے راستے تک رخصت کر دیا تھا، تاکہ یہ بچے آرام کے ساتھ قادسیہ سے مدینہ طیبہ پہنچ جائیں اور غدار کوفیوں سے بچ نکلیں، لیکن قضاء و قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے۔ چمن عقیل کے شہزادے رات بھر پیدل چلتے رہے۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو ان بچوں نے دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے قریب قریب وہی ہیں، چہرے گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں۔ اندھیری رات و بھیانک جنگل اور سنسان میدانوں میں چلتے چلتے پیروں میں آبلے پڑ چکے ہیں، اور دونوں بچے ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ہمارے ابا زندہ رہتے تو کیا اس طرح ہمیں بے یار و مددگار رہنے دیتے؟ چل سکتے تھے دونوں، نہ ٹھہر سکتے تھے دونوں، گھبرائے ہوئے چاروں طرف پھرتے تھے دونوں۔ یتیم سید اس شہر کوفہ کو دیکھ کر سہم گئے۔ قریب ہی ایک کھوکھلا درخت نظر آیا، یہ دونوں جو بچے اسی میں جا کے چھپ گئے، خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، آیا کوئی ہمیں یہاں دیکھ نہ لے۔ درخت کے پاس ہی ایک چشمہ نما کنواں بھی تھا جس سے وہاں والے پانی لیا کرتے تھے۔ دیکھا کہ سامنے سے ایک حبشی کنیز ہاتھ میں پانی کا برتن لی آ رہی ہے۔ جب اس کنیز نے بچوں کا اس طرح چھپنا دیکھا تو قریب آئی اور ان کا کمل جیسا چہرہ، بھولی بھالی صورتیں، معصوم نگاہیں دیکھ کر کہنے لگی، شہزادو آخر تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تجھے کیا بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہم تو یتیم اور مظلوم، بے یار و مددگار غریب الوطن مسافر ہیں۔ کنیز نے انہیں کافی تسلی دی، ڈرو مت، بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟
باپ کا نام سنتے ہی یتیموں کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں۔ بلکتے ہوئے بچوں نے کہا، اے مادر مہربان، کیا پوچھتی ہو؟ برگشتہ مقدر ہیں، بہت خستہ جگر ہیں، معصوم ہیں، ہم حضرت مسلم کے پسر ہیں۔ کنیز نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، صاحبزادو غم نہ کرو، مجھے اہل بیت رسول سے عقیدت ہے۔ جس خاتون کے میں کنیز ہوں وہ بھی خاندان نبوت پر جانثار ہونے والی خاتون ہیں۔ اے مسلم کے نونہالو، آؤ میرے گود میں آ جاؤ، پیارے بچوں میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے مالکن کے پاس لے چلوں۔ کنیز ان بچوں کو لے کر جب اپنے بیگم کے پاس آئی تو بیگم نے نہایت محبت بھرا انداز اختیار کرتے ہوئے پوچھا، کنیز یہ ستارے جیسے چہرے والے، چاند جیسے صورت والے، گلاب جیسے مکھڑے والے یہ پیارے پیارے بچے کس کے ہیں؟ کنیز نے انہیں بیگم کے سامنے لاتے ہوئے سارا واقعہ سنایا۔ اس خاتون کو بھی اہل بیت نبوت سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔ اس نے اسی خوشی کے صلے میں اپنے اس کنیز کو آزاد کر دیا اور سید زادوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آئی۔ یتیموں کی مظلومی اور بے کسی کا حال سن کر رو پڑی۔ نیک بی بی نے دونوں بچوں کو نہلایا، بالوں میں کنگھے کیے، کپڑے بدلے، کھانا کھلایا اور ایک علیحدہ کمرے میں بستر لگا کر انہیں سلا دیا۔ کنیز کو بھی تاکید کر دی کہ راز میرے شوہر حارث کو بھی نہ بتانا۔ گھر میں حارث کے جو وہ یوسف زندہ آئے، موت بولی کہ سفر سے میرے مہماں آئے۔ زنے حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، کرتے دیکھے جو پھٹے سو زنے مزگاں سے سیے، پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے اور کیا فرش بھی وہ ان کو سلانے کے لیے۔ نہر پر صبح بڑی دھوم ہے، مہمانی ہے، حلق ہے، تیغ ہے، جلاد ہے، قربانی ہے۔ اور زندان مسلم جو تھکے ماندے تھے، جب تھوڑا آرام ملا تو وہ سو گئے۔ کنیز اور اس کی بیگم اپنے خوشبختی پر خوش تھیں کہ انہوں نے یتیم ابن عقیل کو آرام سے دیکھ کر دولت ابدی کا سودا کر لیا ہے۔ ادھر دن چھپے اور اس کا شوہر جس کا نام حارث تھا، جو نہایت سفاک اور ظالم تھا، بے مروت و بے رحم تھا، گھر آ پہنچا۔ اس کے بیگم نے پوچھا، آج سارا دن تم کہاں رہے کہ اتنی دیر سے آئے ہو؟ کہنے لگا، صبح کو میں دارالعمارت میں ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ داروغہ جیل مشکور نے مسلم کے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ میرے امیر نے اعلان کیا ہے کہ جو ان بچوں کو پکڑ کر لائے گا یا خبر دے گا اسے زر و جواہر سے، مال و دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اعلان سنتے ہی بہت سے لوگ تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ میں بھی انہی کے تلاش میں ادھر ادھر مارا پھرا، اس قدر بھاگا دوڑا کہ میں اور میرا گھوڑا دونوں تھک کر چور چور ہو گئے، مگر ہاتھ کچھ نہ لگا۔ بے نیل و مرام واپس آ گیا۔ عورت نے کہا، اے بندے خدا، اللہ سے ڈر، تجھے ان رسول کے نمازوں سے کیا واسطہ ہے؟ کس قدر بدطینت و بزات ہیں وہ لوگ جو مال دنیا کی خاطر عقبہ کو ٹھکرا رہے ہیں اور رسول زادوں کو دشمن کے حوالے کرنے میں مصروف ہیں۔ حارث نے غضبناک ہو کر کہا، تو گھر میں رہنے والی ان باتوں کو کیا جانے؟ دولت سے عزت ملتی ہے۔ اس پاک دامن نے کہا، تو یتیم معصوموں کو گرفتار کر کے کیا ملے گا؟ وہ تو اس قابل ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ حارث نے کہا بگڑتے ہوئی مزاج کے ساتھ، تو چھوڑ، ان باتوں کو نہیں جانتی، ہم لوگ درباری ہیں، حکم کی تعمیل ہمارا فرض ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے حارث نے کھانا منگایا اور کھا کر سو گیا۔ ادھر جب آدھی رات ہوئی تو اچانک بڑے بھائی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاگ پڑے۔ محمد نے کہا، بھیا میری آنکھ ابھی کھلی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ابا جان، نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ اور بی بی فاطمہ زہرا اور حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ خلد بری میں گھوم رہے ہیں کہ اچانک رسول اللہ نے ہم دونوں کی طرف
دیکھ کر ہمارے ابا جان سے فرمایا مسلم تم رہا چلے آئے اور ان دونوں بچوں کو ظالموں کے بیچ چھوڑ آئے۔ ابا جان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جلدی آنے والے ہیں۔ خواب بیان کرتے ہوئے بڑے بھائی حضرت محمد نے چھوٹے بھائی ابراہیم کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کہا واہ ویلا، کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ دونوں کی ہچکی بن گئی۔ ان کے رونے پر کم وقت حارث کی آنکھ بھی کھل گئی، اس کے بیوی اور کلید بھی جگ گئی۔ حارث نے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ عورت بیچاری سام گئی، سہمے ہوئے کہا یہ ستم زدہ بچے ہیں، شام کے وقت یہاں آ گئے تھے، میں نے انہیں کھلا پلا کر سلا دیا ہے۔ ظالم حارث مطمئن ہوا، خود رک کر چراغ جلایا، تفتیش حال کے لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہو کر دیکھا دونوں بچے گلے مل کر ابا ابا کہہ کر زار و خطار رو رہے ہیں۔ کہنے لگا تم کون ہو؟ چونکہ دونوں بچے اس گھر کے مانوس سے مانوس ہو گئے تھے، صاف صاف کہہ دیا ہم حضرت مسلم شہید کے یتیم بچے ہیں۔ حارث نے حیرت زدہ ہو کر کہا میں تو آج سارا دن تمہاری تلاش میں مارا مارا پھرا اور تم میرے گھر ہی میں موجود ہو۔ حارث کا تیور دیکھ کر بچے سہم گئے، اٹھ کھڑے ہو گئے۔ حارث کی بیوی نے سمجھ لیا کہ ظالم شوہر اب ان بچوں کو قتل کرے گا۔ شوہر کے پیروں پر گر پڑی، اللہ ان بچوں پر رحم کرو، یہ غریب الوطن سید ہے، یہ یتیم ہے، رسول کونین کی نمازیں ہیں، ان پر ترس کھاؤ۔ حارث نے چلا کر کہا خاموش، اگر ذرا بھی کہنے کی کوشش کی تو ان سے پہلے تو موت کی گھاٹ ہوگی۔ بیچاری عورت ڈر کر خاموش ہو گئی۔ حارث نے ان دونوں بچوں کو پکڑ کر رسی سے باندھ دیا، کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا ڈال دیا، خود جا کر اپنے بستر پر دراد ہو گیا۔ لیکن جفاکار سیاہ بخت حارث کو انعام و اکرام کی لالچ نے رات بھر سونے ہی نہ دیا، وہ کروٹ بدلتا رہا، یہاں تک کہ کوفہ کی مسجدوں میں مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ صبح ہوئی تو اس سنگ دل نے تلوار ہاتھ میں لی، دونوں بچوں کو گھسیٹتے نہر فرات کی طرف چلا۔ عورت نے جب دیکھا تو اسے نہ رہا گیا، بے تحاشا دوڑتی پیچھے چلی اور بار کہہ رہی ہے ظالم تو مجھے شوق سے ذبح کر ڈال مگر ان پیارے بچوں کو معاف کر دے، آج تم ان پر مہربانی کرو گے کل قیامت کے دن خدا تم پر مہربان ہوگا۔ اللہ سے خوف کر اور ان سید زادہ یتیم بچوں پر رحم کر۔ جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، پھر لے کے چلا ہائے یتیموں کو جفا کر، چلاتی چلی پیچھے ضعیفات جگر فغار، بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم انہیں نہ مار، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے حضرت مسلم کے یتیم قیدی اب مقتل کی طرف جا رہے تھے، جن کے مقدس چہروں پر بے کسی اور بے بسی کی حسرت برس رہی تھی۔ رہ رہ کر ماں کا پیار، باپ کی محبت تازہ ہو رہی تھی۔ چھوٹے بھائی کی آنکھ جلتھل تھی تو بڑے بھائی نے آنسو پوچھے اور صبر کی تلقین کی پیارے بھائی ہمت سے کام لو کیونکہ ہمارے خاندان کی ریت یہی ہے۔ ظالم حارث نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کے زلفیں پکڑیں، گھسیٹتا تماچے مارتا ہوا تلوار لے کر بڑھا۔ اس کے نیک دل بیوی نے ہزاروں منت و سماجت کی، بچوں کو اس کے پنجے سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ظالم نے حرص و ہوس کی لالچ میں ایک نہ سنی، بلکہ ایک زوردار گھونسا بیوی کے سینے پہ مارا جس سے وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ لونڈی آئی، وہ بھی تیغ ستم سے گھائل ہو گئی۔ ظالم کا ایک غلام جو اس کے بیٹے کا رضائی بھائی تھا، اس کو معلوم ہوا تو وہ بھی پیچھے دوڑا۔ جب حارث کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے غلام کو تلوار دیتے ہوئے کہا ان دونوں بچوں کو قتل کر دے۔ غلام نے کہا مجھ میں ان کے قتل کرنے کی ہمت نہیں، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قدس سے شرم آتی ہے، روح مقدس سے شرم آتی ہے۔ حارث نے آگے بڑھ کر غلام کے سر کا بال پکڑ لیا اور غلام نے حارث کی داڑھی پکڑ لی۔ آخر ظالم نے غلام کو بھی زخمی کر دیا۔ بیوی، لونڈی، بیٹا، غلام سبوں نے جفاکار کو یتیموں کے قتل سے روکنا چاہا مگر سنگ دل نہ مانا۔
بچاؤ کی صورت میں بیوی غلام دونوں نے شہادت پائی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد دریائے فرات نظر آنے لگا۔ جلاد صفاق حارث نے اپنی تلوار چمکاتے ہوئے کہا، دیکھ لو اپنی قتل گاہ، یہیں تمہارا سر کاٹ کر ساری دنیا کے لیے تماشا چھوڑ جاؤں گا۔ ظالم نے بچوں کے بندھے ہاتھ کھولے، سامنے کھڑا ہو گیا، تلوار چمکاتے گلشن رسالت کے غنچوں کو کاٹنے کے لیے ان کی طرف بڑھا۔ دونوں نے سراپا التجا بن کر کہا، اگر تجھے خوف ہے کہ ہمیں زندہ لے جانے کی صورت میں لوگ شور و غوغا کر کے چھڑا لیں گے اور تو مال و دولت سے محروم رہ جائے گا، تو ایسا کر کہ ہماری زلفیں کاٹ کر غلام بنا کر بیچ دے۔ لیکن ظالم نے کہا، اب تو تمہیں قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ جب اس نے تلوار اٹھائی تو چھوٹے بھائی نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے پہلے مار۔ کہ بڑے بھائی نے قاتل سے منت کسان، تجھ سے اس عرض ہے میں کرتا ہوں، اگر تو لے مان سر میرا پہلے، اگر کاٹے تو بڑا ہو احسان۔ چھوٹے بھائی پہ میں قربان، میرا سر قربان، شوق سے اور ہر ایک صدمہ و ایذا دکھلا، ورنہ بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا۔ ناگاہ فضا میں دو ننھی چیخیں بلند ہوئیں، کائنات میں ہلچل ہوئی، ہوائیں رکیں، چشم فلک جھپکی، حیرت کا پردہ ہٹا تو حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں یتیم کے کٹے سر خون میں تڑپ رہے تھے اور لاشیں دریائے فرات کے لہروں پر عشق و ایمان کا سفینہ بن کر تیر رہی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی مسلم کی صدا، پیارے ہمارے پہنچے، ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے پر، بالائے زمیں کٹ کے ستارہ سا گرا سر، دریا میں ستمگار نے پھینکا تنے اتھر، چلا کے چھوٹے نے کہا، ہائے برادر، دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دست عدو میں، وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں، آیا جو شقی تیغ علم کر کے دوبارہ، چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا، مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، جلاد نے تن پر سے سر اس کا بھی اتارا، دھبا بھی ناخوں کا لگا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں۔ عزیزان محترم، اس ظالم حارث نے یتیم سیدوں کو تو ذبح کر دیا، سروں کو لاشوں سے الگ کر کے لاشیں نہر فرات میں پھینک دیے اور سروں کو توبڑے میں ڈال کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا، اس توبڑے میں کیا ہے؟ کہنے لگا، تیرے دشمنوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، یہ دشمن کون ہے؟ حارث نے کہا، فرزندان مسلم ہے۔ ابن زیاد نے برہم ہو کر کہا، بدبخت، تو نے ان کو کیوں قتل کیا ہے؟ اگر یزید انہیں زندہ منگوایا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے بغیر میرے حکم ان کو قتل کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے ابن زیاد نے اہل دربار کی طرف دیکھا اور مقاتل نامی ایک شخص سے کہا کہ اس کی گردن مار دے۔ چنانچہ اس کی گردن اس کے ناپاک تن سے جدا کر دی گئی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ معزز سامعین، ظالم کا انجام آپ نے دنیا میں دیکھ لیا، آخرت میں جو اس کا انجام ہوگا اسے دنیا دے گی۔ آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اہل کوفہ کے پہم اسرار کے بعد حضرت امام عرش مقام نے تحقیقی حال کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا، جہاں پہنچ کر حضرت مسلم امام کی خدمت میں لکھا تھا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر آپ کے نام کی بیعت کر لی ہے اور سبھی آپ کی تشریف آوری کے شدت سے منتظر ہیں، آپ فوری تشریف لائیں۔ ادھر کوفہ میں جو انقلاب برپا ہوا اس کی آپ کو کوئی اطلاع نہ ملی، حتیٰ کہ آپ نے کوفہ جانے کا عزم فرما لیا۔ جب لوگوں کو آپ کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے قطعی پسند نہ کیا کہ آپ کوفہ جائیں، کیونکہ وہ لوگ اہل کوفہ کی غداری، طوطا چشمی، بے مروتی، بے وفائی سے اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچہ کے بعد دیگر بارگاہ حسینی میں آپ کے ہمدردوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں عمر بن عبد الرحمن بن حارث مخزومی تشریف لاتے ہیں۔
عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایسے شہر میں جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں جہاں کی سرزمین ہی میں مکاری اور دغا بازی کا خمیر ہے، اس حکومت کے عمر و روسا اور وہاں کے تمام وہاں جو موجود ہیں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ جو لوگوں نے آپ کو بلایا ہے وہی لوگ درہم و دولت کی لالچ میں آ کر خود آپ ہی سے جنگ کریں گے۔ یا ابن رسول اللہ، آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں۔ حضرت امام نے ان کے خلوص اور مفید مشورے کا شکریہ ادا کیا اور نیک دعائیں دیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لاتے ہیں، کہا سنا ہے کہ آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا، کیا یہ صحیح ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا ہاں، آپ نے درست سنا ہے، انشاءاللہ میں ایک روز میں جانے والا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے کہا خدا را ایسا مت کیجیے، آپ کوفہ والوں کے دھوکے میں نہ آئے، وہ نہایت بزدل بے مروت ہیں، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ وہاں یزید کا مقرر کردہ امیر موجود ہے۔ اگر کوفہ والوں نے وہاں کے موجودہ حاکم کو قتل کر کے اپنے دشمنوں کو نکال دیا ہوتا تو کسی حد تک آپ کا جانا درست بھی ہوتا، بہرحال کہ اس کی حکومت قائم ہے، کیسے آپ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یا ابن رسول، آپ جان لیں کہ ان کوفیوں نے صرف جنگ و جدال کے لیے آپ کو بلایا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو بلا کر دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور حکومت وسط سے مل کر آپ ہی سے لڑیں گے، اور یہی آپ کے بڑے دشمن ہیں۔ فقال الحسین فإنی استخیر اللہ وانظر ما یکون، حضرت امام علی مقام نے جواب میں فرمایا میں تبارک و تعالیٰ سے خیر کا طالب ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی روز بارگاہ حسینی میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ کا قصد کیا ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا میں کوفہ جانے کو سوچ رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے عمراء اور روسا اشراف اور میرے شیعوں نے پہم اصرار کر کے بلایا ہے۔ میں نے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، انہوں نے لکھا ہے کہ تمام کوفہ والے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، صرف ایک دن میں 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تمام فوج بھی بیعت کرنے پر آمادہ ہے، شاید خدا نے ان کوفیوں کو ہدایت دے دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ کا فرمانا سر آنکھوں پر، مگر میں ان کوفیوں سے مطمئن نہیں ہوں، سب سے زیادہ وہاں کے رئیس اور عمرا ہی مکار اور دغاباز ہیں۔ اگر آپ کو خلافت کی خواہش ہے تو آپ یہیں رہ کر اس کام کی کوشش فرمائیں، مکہ والے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، خدا کی قسم میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو یہاں سے جانے دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا یہ آپ کی محبت ہے جس کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں خلافت و حکومت کا خواہش مند نہیں، البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ یزید کی حکومت سے جو خرابیاں پیدا ہونے والی ہیں ان کا سد باب ہو سکے۔ امام علی مقام نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے والد علی مرتضیٰ سے سنا ہے کہ مکے میں ایک مینڈا ہوگا جو مکے کی حرمت کو حلال کرے گا، میں نہیں چاہتا کہ مینڈا میں بنوں، مجھے حرم کے باہر قتل ہونا حرم کے اندر قتل ہونے سے زیادہ پسند ہے، اب تو آپ مجھے کوفہ جانے دیں، شاید اسی میں کوئی بہتری ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں سے واپس آ گئے۔ امام علی مقام نے حکم فرمایا کہ 2 روز بعد کوفہ کے سفر پر روانہ ہوں گے۔ لوگ سفر کے تیار و مصروف ہو گئے۔ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر دولت قدہ پہ تشریف لائے تو سنا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ خبر سنتے ہی حضرت امام نے ان کا استقبال کیا، سلام کرنے میں سبقت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے تشریف رکھتے ہوئے کہا آپ کوفہ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام نے کہا مجھے کوفہ والوں نے مجبور کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امام نے کوفیوں کے سارے خطوط لا کر سامنے رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ بالکل درست ہے، لیکن اہل کوفہ نے ہمیشہ آپ کے خاندان کے ساتھ دوستی کا دم بھرا، مگر ہمیشہ وہی دشمنی پر بھی آمادہ ہوئے، ان کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں۔ افسوس کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن وہ اسلام سے دور کبھی واسطہ نہیں رکھتے، آپ سیدھے اور نیک ہیں جو ان کے دھوکے میں پڑ رہے ہیں۔ امام نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ خاندان نبوت کو فریب نہ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خلافت و حکومت کا شوق مکہ سے کوفہ لے جا رہا ہے، آپ اپنے بھائی حضرت عیسی مصطفیٰ کی وصیتیں یاد فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے خاندان میں نبوت و خلافت جمع نہیں ہو سکتی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کے نانا جان
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو قبول کیا، آپ نماز رسول ہیں، آپ بھی آخرت ہی کو قبول کریں، دنیا کو طلب کر کے اپنے دامن مقدس اور مطہر کو آلودہ نہ کریں۔ یہ کہتے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رو پڑے اور حضرت امام علی مقام بھی رونے لگے۔ یہ واقعہ تاریخ ابن کثیر، ابن خلدون میں موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ گواہ ہے مجھے خلافت و حکومت کی شاہ نہیں، غیبی طور پر میں کوفہ جانے پر مجبور ہوں، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے کھینچے ہوئے ہے اور زبردستی اس طرف لے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، تب یہ خدا ہی کی مرضی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ابن فاروق رضی اللہ عنہ واپس ہو کے چلے آئے۔ دوسرے روز صبح کو پھر حضرت ابن عباس آئے اور کہا، بھائی جان میں کیا کروں، بغیر نصیحت کے مجھے صبر نہیں آتا، مجھے اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ تم کوفہ میں جا کر ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارا خاندان تباہ ہو جائے گا، بیت اللہ کو چھوڑ کر کہیں مت جائیے۔ حضرت امام عرش مقام نے فرمایا، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے مشفق و مہربان ہیں، لیکن اب تو میں نے جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں کوفہ نہ جائیے بلکہ یمن چلے جائیں، وہاں آپ خطرات سے دور رہیں گے، اور اگر آپ نے کوفہ ہی جانے کا عقد فرما لیا ہے تو تنہا نہ جائیں، بچوں عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی طرح اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ آخر کار مجبور ہو کر ابن عباس واپس ہو گئے۔ حضرت امام کے مخلصین، محبین، متبصرین، متعلقین سبوں نے روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر امام علی مقام کے قصد و عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو دوشنبہ کے دن اہل بیت نبوت کا مقدس قافلہ مکہ مکرمہ معظمہ سے روانہ ہوا، جس میں 82 آدمی تھے، جن میں 72 آدمی سوار اور 10 پیدل تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور جو ہی چلنے کا ارادہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس پھر آئے۔ انہوں نے پھر کہا، محترم بھائی اب بھی وقت ہے، مان جائیے، کوفہ کا ارادہ بدل دیں، ورنہ وہاں جا کر آپ پچھتائیں گے۔ خدا کی قسم میں تمہارے اونٹ کے سامنے لیٹ جاتا اور آپ کو اس وقت تک آگے نہ بڑھنے دیتا جب تک کہ اونٹ مجھے کچل نہ ڈالتا، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ پھر بھی نہ رکتے اور مجھے کچل کر بھی کوفہ جاتے، اس لیے مجبور رہا۔ یہ کہہ کر حضرت ابن عباس ہٹ گئے۔ امام علی مقام نے اونٹ کو اشارہ کیا، پھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزلیں طے کرتے ہوئے مقام صفا تک پہنچے اور حضرت امام کا مقدس قافلہ اسی مقام پر قیام پذیر ہوا۔ عرب کا مشہور و معروف شاعر فرزدق سے یہی ملاقات ہوئی، جو کوفہ سے مکہ معظمہ لوٹ رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام نے فرزدق سے اہل کوفہ کے حالات پوچھے اور یہ بھی معلوم کرنا چاہا کہ کوفیوں سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ جناب فرزدق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابن رسول اللہ، آپ نہ آتے تو اچھا تھا، یا ابن رسول اللہ آپ نہ آتے تو اچھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضا آسمان سے اترتی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا، واقعی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہمارے رب کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اگر آسمانی فیصلہ ہمارے پسند کے موافق ہوا تو ہم اس کے نعمتوں پر اس کے شکر گزار ہوں گے، اور اس ادائے شکر میں بھی وہی معین و مددگار ہے۔ مقام صفا میں فرزدق کی ملاقات کے بعد دوسرے دن جب حضرت امام علی مقام کا قافلہ روانہ ہوا تو آپ کے بھانجے حضرت عون اور حضرت محمد اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا خط لے کر خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ دونوں شہزادوں نے سلام کیا اور اپنے والد کا خط پیش کیا، جس میں لکھا تھا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میرا خط دیکھتے ہی فوراً واپس آ جائیں، آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ وہاں قتل کر دیے جائیں گے، اہل و عیال تباہ و برباد ہو جائیں گے، خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو زمین کی روشنی جاتی رہے گی، اسلام کا چراغ بجھ جائے گا،
آپ مسلمانوں کے رہنما ہیں، آپ کی ہلاکت سے اسلام کو ایک عظیم نقصان ہوگا، آپ سے اہل ایمان کی امیدیں وابستہ ہیں، آپ روانگی میں جلد بازی سے کام نہ لیں، اس خط کے پیچھے میں آ رہا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا خط پڑھ کر کہا، اب میں کیا کہوں، میرا ہر عزیز اور مخلص مجھے وہاں جانے سے روک رہا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا، مجھے کوئی غیبی طاقت وہاں لیے جا رہی ہے، اب چل پڑا ہوں تو جاؤں گا، اس میں میری مرضی کو دخل نہیں بلکہ یہ خدا ہی کی مرضی معلوم ہوتی ہے۔ امام وہاں سے چل پڑے، اپنے بھائی اون محمد کو بھی ساتھ لے لیا۔ ممکن ہے کہ آج کے نام نہاد ترقی یافتہ کے دنیا کو شہزاد خیال ملدین جائل قسم لوگ جن کے دل اور سینے عشق و ایمان اور اسلام سے محبت سے اکثر خالی ہیں، جو دن رات حق پرستوں کا نقص و عیب تلاش کرتے ہیں، وہ اگر اپنی بدنصیبی سے امام عالی مقام پر الزام تراشیاں کرے اور کہے، دیکھو جی امام حسین نے تو کسی کی بات نہیں مانی اور خلافت و حکومت کے شوق میں کوفہ چل پڑے، لیکن دوستو یہ نام نہاد مسلمان اہل بیت نبوت کی عظمت سے بے خبر لوگ حضرت امام عالی مقام کی عظمت اور عالی کردار کی حقیقت کو کیا جانے۔ حق و صداقت کی راہ میں آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے ایسی عظیم الشان مثال قائم کر دی ہے اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ الہ کلمۃ الحق کے لیے کسی ظالم و جابر کے سامنے کس طرح ہمت و استقلال سے کام لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مصیبتیں اور دل دہلا دینے والے واقعات بھی اس پہ کرے وفا کے قدم کو راہ وفا سے ہٹا نہ سکے۔ رہے جہاد میں ذکر شکست کیا مانا، معال مرد مجاہد شہید یا غازی۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت حسین کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور وہ برابر بڑھتے آ رہے ہیں۔ ایک روز ابن زیاد کوفے کے تمام سربراہدار لوگوں کو طلب کرتا ہے، سارے مرو روسا لرز جاتے ہیں، کانپتے اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں، خوب یاد رکھو، اگر تم نے حکومت یزید کے خلاف قدم اٹھایا تو تمہارے سروں کو تمہارے جسموں سے الگ کر دوں گا، مال و دولت تباہ برباد کر دوں گا، اگر تم اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو یزیدی حکومت کا وفادار بن کے رہو۔ کوفوں نے مل کر جواب دیا، آپ اطمینان رکھیں، ہم آخری دم تک آپ اور یزید کو وفادار رہیں گے، ہمیں حسین سے کوئی ہمدردی نہیں۔ گویا ابن زیاد نے اپنے روح کا سکہ ایسا بٹھا دیا تھا کہ کوفے ہل نہ سکیں۔ شہری نظم و نسق کے بعد ابن زیاد نے رئیس الشرط آئی جی پولیس حسین بن نمیر تمیمی کو سپاہیوں کا درجہ دے کر روانہ کیا۔ حسین بن نمیر نے قادسیہ پہنچ کر لشکر کو ایک طرف خفقان تک اور دوسری طرف قطانہ تک، تیسری طرف کوہ لالا تک پھیلا کر ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی۔ سرحدوں پہ پہرے لگانے کے بعد حسین بن نمیر نے چند آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا تاکہ کاروان حسینی کی نقل و حرکت کی خبر ملتی رہے اور حضرت امام کے درمیان سے خبروں کا سلسلہ بالکل منقطع نہ ہو جائے۔ حضرت امام علی مقام نے مقام آجر پر قیام کیا، وہیں سے آپ اپنے دوسرے قاصد اور رفیق خاص حضرت قیس بن مسر رودی کو خط دیا، جس میں لکھا تھا کہ ہم کوفہ کے قریب آ گئے ہیں، مستعد اور ہوشیار رہو، میرے آنے سے قبل ایسی حرکت نہ کرنا جو نامناسب ہو۔ حضرت قیس عشاء کی نماز پڑھ کر روانہ ہو گئے۔ صبح ہوتی حضرت امام علی مقام بھی مقام آجر پہ سے چل پڑے۔ اوپر ابھی آپ نے سن لیا ہے کہ حسین بن نمیر نے تمام سرحدوں کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ قیس بن مسر رومی جب قادسیہ کے قریب پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور حسین بن نمیر نے ان کو ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد بدنہان نے حضرت قیس کو حکم دیا کہ دارالامارت کی چھت پر چڑھ کر کذاب ابن کذاب معاذ اللہ حسین بن علی کو گالیاں دو۔ حضرت قیس نے چھت پر چڑھ کر حمد الہی بجا لانے کے بعد کہ لوگو، امام برحق حسین بن علی خلق خدا میں سب سے بہتر ہیں، وہ رسول کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماسا ہے، میں ان کا قاصد ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ مقام آجر تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کی دعوت حق کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی مرتضیٰ کی مغفرت فرمائے۔ ابن مرجانہ اس پر خدا کی لعنت ہو۔ ابن زیاد نے چراغ پا ہو کر حکم دیا کہ ان کو چھت سے اس طرح گراؤ کہ جسم کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں، چمڑے ادھر جائیں، بدن چور چور ہو جائے،
اس کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی، ان کو گرا دیا گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ ابھی وہ تڑپ ہی رہے تھے کہ روح کا کچھ حصہ باقی تھا کہ مردود ازلی عبد الملک بن نبیر نے آگے بڑھ کر سر تن سے جدا کر دیا، اور حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا تھا کہ ان سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کے نام حضرت امام علی مقام کا پیغام لے کر کے جا رہے تھے کوفہ۔ اس طرح امام کے دونوں جانثاروں نے جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو بعد میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔